15 نومبر بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کی تیاریاں عروج پر، دنیا کے ممتاز علماء ڈھاکہ پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق 15 نومبر بروز ہفتہ دارالحکومت ڈھاکہ کے تاریخی سہروردی میدان میں ہونے والی بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ کانفرنس کی کامیابی کے لیے ملک بھر میں اجتماعات اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ علماء و عوام میں زبردست جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ اس عظیم الشان عالمی اجتماع میں شرکت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے ممتاز علماء کرام اور اسلامی مفکرین بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔ جمعرات 13 نومبر کو کانفرنس کے میڈیا کوآرڈینیٹر حبیب اللہ ریحان نے بتایا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے مطالبے پر منعقد ہونے والے اس اجتماع میں 8 غیر ملکی علماء خصوصی طور پر شریک ہوں گے، جن میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مولانا سید محمود اسد مدنی، مولانا قاری محمد حنیف جلندری، شیخ عبدالرؤوف مکی، ڈاکٹر احمد یوسف بن نوری، مولانا محمد الیاس گھمن، جبکہ مزید 2 عالمی شخصیات مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند اور ڈاکٹر شیخ مصعب نبیل ابراہیم پروفیسر جامعہ ازہر مصر آج رات ڈھاکہ آمد متوقع ہے۔ کانفرنس میں بنگلہ دیش کے سرکردہ علماء بھی شریک ہوں گے، جن میں مولانا شاہ محب اللہ بابو نگری، امیر حفاظت اسلام، مولانا خلیل احمد قریشی، مولانا محمود الحسن، چیئرمین وفاق المدارس العربیہ والہیئۃ العلیا بنگلہ دیش، اور مفتی محمد عبد المالک، خطیب بیت المکرم قومی مسجد شامل ہیں۔ علاوہ ازیں ملک بھر کے 50 سے زائد ممتاز علماء و مشائخ مہمانان خصوصی کے طور پر شریک ہوں گے۔ کانفرنس کے حوالے سے منتظمین نے بتایا ہے کہ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کمشنر کی جانب سے پروگرام کی باضابطہ اجازت موصول ہو چکی ہے۔ دینی حلقوں اور مذہبی عوام میں اس عالمی اجتماع کے سلسلے میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور دارالحکومت ڈھاکہ میں بینرز، پوسٹرز اور استقبالیہ کیمپوں کے ذریعے فضا پر رونق ہو چکی ہے۔ ختم نبوت تحفظ کمیٹی بنگلہ دیش کے امیر مولانا عبدالحمید مدھوپوری نے تمام ایماندار مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاکھوں کے اجتماع میں شریک ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے عہد کو تازہ کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ قادیانی گروہ اسلام کی بنیادی عقائد کا منکر ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا صریح کفر ہے۔ دنیا کے متعدد مسلم ممالک خصوصاً پاکستان اور سعودی عرب نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے، مگر بنگلہ دیش میں تاحال یہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 نومبر کا یہ عالمی اجتماع امت مسلمہ میں نئی روح پھونکے گا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت بنگلہ دیش بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر مسلمانوں کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرے گی۔ مولانا عبدالحمید مدھوپوری نے کہا کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دینی حلقوں کے مطابق اس اجتماع میں لاکھوں فرزندان توحید کی شرکت متوقع ہے اور سہروردی میدان ڈھاکہ ایک تاریخی منظر پیش کرے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں آج سلیٹ میں ایک پرزور ریلی بھی نکالی گئی۔ یہ ریلی 13 نومبر بروز جمعرات نماز عصر کے بعد بندر بازار مرکزی جامع مسجد سے شروع ہو کر چوہاٹرا پوائنٹ پر ایک مختصر اجتماع کی صورت میں اختتام پذیر ہوئی۔ اجتماع کی صدارت تحفظ ختم نبوت کمیٹی سلیٹ ضلع کے جنرل سیکرٹری مولانا نظام الدین نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض شہر کے جنرل سیکرٹری مولانا حافظ سید سلیم قاسمی نے انجام دیے۔ اس موقع پر مولانا عبد المالک چودھری، پرنسپل مولانا محمود الحسن سمیت دیگر علماء و رہنماؤں نے خطاب کیا ہے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور یہ عقیدہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہے۔ جو شخص اس پر ایمان نہ لائے یا شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور ایک جھوٹے مدعی غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ امت مسلمہ کے اجماع کے مطابق قادیانی کافر ہیں اور کئی اسلامی ممالک نے انہیں باقاعدہ غیر مسلم قرار دے کر ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔
مقررین نے حکومت بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے اور ان کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے۔ آخر میں تمام مکاتب فکر، تنظیموں اور عوام الناس سے اپیل کی گئی کہ وہ 15 نومبر بروز ہفتہ تاریخی سہروردی میدان ڈھاکہ میں ہونے والی بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس میں بھرپور شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں۔